بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 2002 میں اچھا سبق سکھایا، گجرات فسادات کے بارے میں وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان، کہا ریاست میں مستقل امن قائم کیا۔ راجستھان کے بھیلواڑہ میں مسلم نوجوان کو گولی مار دی گئی، شہر میں تناؤ، پولیس نے کہا 6 سال پرانے قتل کا بدلہ ہے۔ ایران میں احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کی تحقیقات کریں گے، یو این انسانی حقوق کونسل کی قرارداد، انڈیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیل میں کٹر یہودی لیڈر اتمار بن گور نیشنل سیکیورٹی کے وزیر ہوں گے، نتن یاہو کے ساتھ اتحادی حکومت پر سمجھوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی رائٹر نے لگایا ریپ کا الزام، 27 سال پرانے واقعے کی تحقیقات ہوگی۔ دوسروں کے کہنے پر خارجہ پالیسی نہیں چلا رہے ہیں، ملک کے مفادات کو اہمیت دیتے ہیں، جے شنکر کا ٹائمز ناؤ سمٹ میں خطاب۔ جدہ سیلاب متاثرین کو معاوضہ دیں گے، سعودی حکومت نے کیا اعلان، کئی گھروں کو نقصان، بے شمار گاڑیاں بہہ گئیں۔ ایران نے فیفا ورلڈ کپ میں ویلز کو 2-0 سے ہرا دیا، آخری لمحات میں کیے گئے دونوں فیصلہ کن گول۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ گجرات اسمبلی الیکشن سے پہلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک بیان دیتے ہوئے تنازع پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2002 میں ان لوگوں کو اچھا سبق سکھایا گیا، بظاہر ان کا اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ گجرات میں 2002 میں بدترین فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے، جن میں 1000 لوگ ہلاک ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس وقت موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ ان فسادات کے بعد ہی مودی بی جے پی کے قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ امت شاہ نے بی جے پی کے لیے مہم چلاتے ہوئے کہا کہ گجرات میں پہلے غیر سماجی عناصر یا اینٹی سوشل ایلیمنٹس تشدد کرتے تھے اور کانگریس ان کی مدد کرتی تھی، لیکن 2002 میں خاطیوں کو سبق سکھایا گیا اور انہوں نے ایسی سرگرمیاں بند کر دیں اور بی جے پی نے ریاست میں مستقل امن قائم کیا۔ کھیڑا ضلع کے مہوا ٹاؤن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے الزام لگایا کہ گجرات میں 1995 سے پہلے کانگریس کے دور میں فرقہ وارانہ فسادات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ کانگریس مختلف فرقوں اور ذاتوں کو لڑائی کے لیے اکساتی تھی۔ ایسے فسادات کے ذریعے کانگریس نے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کیا اور سماج کے بڑے طبقے کے ساتھ ناانصافی کی۔ گجرات میں 1 اور 5 دسمبر کو 2 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں اور بی جے پی مسلسل 7ویں بار کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس بار کانگریس کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی میدان میں ہے۔ امت شاہ نے آرٹیکل 370 برخاست کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کی حکومت نے جدہ میں سیلاب سے متاثر لوگوں کو معاوضہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ جدہ میں ایک دن پہلے بارش اور سیلاب کی وجہ سے کم 2 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ 2009 سے زیادہ بھیانک سیلاب ثابت ہو رہا ہے۔ جدہ کے علاوہ مکہ ریجن کے دوسرے علاقوں میں بھی بارش ہوئی اور عام زندگی متاثر ہوئی۔ بندرگاہی شہر جدہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے اسے معاوضہ دیا جائے گا۔ بارش اور سیلاب کی وجہ سے سکولز بند کر دیے گئے، ٹریفک بری طرح متاثر رہی، کئی گاڑیاں پھنس گئیں اور کئی گاڑیاں بہہ گئیں۔ اس سیلاب سے 2009 کے تباہ کن سیلاب کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ جدہ میں تازہ سیلاب کی حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئی ہیں، جن میں کئی گاڑیوں کو بہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جدہ بلدیہ کے ترجمان نے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2009 کے میکینزم کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے موسم عہدیداروں نے مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں بھی بارش ہوئی۔ بارش کے دوران طواف کے ویڈیو سامنے آئے ہیں۔
مکہ ریجن کی حکومت نے 2 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ عہدیداروں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جدہ اور مکہ جانے والی سڑک کو کئی گھنٹوں تک بند کر دیا گیا۔ ایس پی اے نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یونیورسٹی امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار میٹرولوجی نے جمعرات کو جدہ میں 180 ملی میٹر بارش ریکارڈ کرنے کا دعویٰ کیا۔ بارش کے موسم سے نمٹنے کے لیے 12,800 فیلڈ ورکرز کو تیار کیا گیا ہے۔ یوکرین میں رشیا کے حملے جاری ہیں۔ کیف میں آدھی سے زیادہ آبادی اب بھی بجلی کے بغیر رہنے پر مجبور ہے۔ رشیا کے حملوں میں پاور انفراسٹرکچر کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے یورپی ملکوں سے کہا کہ وہ رشیا کے خلاف ایک ہو جائیں۔ اس دوران نیٹو نے کہا کہ وہ یوکرین کی ہمیشہ مدد کرے گا۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے یہ بات کہی۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کیف کا دورہ کرتے ہوئے یوکرین کی لاکھوں ملین ڈالر کی مدد کا اعلان کیا۔ جیمز کلیورلی نے ایک ایسے وقت یہ وعدہ کیا جب سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور سردیوں کے ساتھ ساتھ یوکرین کے لوگوں کی مشکلیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ ایسے اندیشے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو بجلی کے بغیر سردی کا سخت موسم کاٹنا پڑے گا۔ اسرائیل کے کٹر یہودی لیڈر ایتمار بن گور کی پارٹی نے بنجامن نتن یاہو کی لوکٹ پارٹی کے ساتھ ایک اتحادی حکومت بنانے کا سمجھوتہ کیا ہے۔ اس سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ ایک ڈیل کے تحت ایتمار گوئر اسرائیل کے نئے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہوں گے۔ بن گوئر عربوں کے خلاف اپنے بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہیں نسل پرستی کی وجہ سے سزا بھی ہو چکی ہے۔ حالیہ الیکشنز کے بعد نتن یاہو کی لوکٹ پارٹی اور دوسری کٹر پارٹیوں نے میجارٹی حاصل کی۔ اس طرح نتن یاہو نے وزیر اعظم کی حیثیت سے کامیاب واپسی کی ہے۔ بن گور نے ڈیل پر دستخط کے بعد کہا کہ ہم نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور ہم اتحادی حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ بن گور اسرائیل کے ایک متنازع لیڈر ہیں۔ وہ ایک انتہائی کٹر یہودی عالم کے پیرو ہیں۔ ماضی میں انہوں نے ایسے لوگوں کو اسرائیل سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا تھا جو اسرائیل کے وفادار نہیں ہیں۔ اسرائیل میں کٹر پارٹیوں کی حکومت ایک ایسے وقت بن رہی ہے جب پہلے سے ہی کافی تناؤ پایا جاتا ہے، جہاں اسرائیلی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں، کریک ڈاؤن میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزاحمت کاروں کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران اسرائیلی عہدیداروں نے کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ یہودی آباد کاروں کے تازہ حملوں کی بھی خبریں ملی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی جس پر تہران نے احتجاج کیا ہے اور قرارداد کو سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے قرارداد کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے کئی سیاسی مقصد ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مغربی ملکوں کی طرف سے ایران کے خلاف قرارداد تھوپنے کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ عالمی ادارے کا چند ملک اپنے گھٹیا مفادات کے لیے غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جرمنی اور نیدرلینڈز نے قرارداد پیش کی تھی جس میں ایران میں حالیہ مظاہروں کے دوران کریک ڈاؤن پر بحث کا مطالبہ کیا گیا اور تحقیقات پر زور دیا گیا۔ جمعرات کو یہ سیشن ہوا جس میں کونسل کے ارکان نے قرارداد منظور کی۔ ایران میں 16 ستمبر کو پولیس حراست میں ایک 22 سالہ عورت مہسا امینی کی موت ہوئی جس کے بعد سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل کی قرارداد میں ایران کے کریک ڈاؤن کی تحقیقات پر زور دیا گیا۔ اس قرارداد میں ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل ایران میں کریک ڈاؤن کی چھان بین کرے گی۔ انڈیا نے انسانی حقوق کونسل میں ایران کے خلاف ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ انڈیا کے ساتھ 15 دوسرے ملکوں نے بھی ایران کے خلاف قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حال ہی میں انڈیا نے یو این جنرل اسمبلی کی ایک کمیٹی میں ایران کے خلاف ووٹ دیا تھا لیکن انسانی حقوق کونسل میں ایران کے خلاف ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے حق میں 25 ووٹ ڈالے گئے جبکہ اس کے خلاف 7 ووٹ پڑے۔ جن ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ان میں امریکہ اور برطانیہ شامل ہے۔ چائنا، پاکستان، آرمینیا، ایریٹریا، کیوبا اور وینزویلا نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ جی سی سی کے 2 رکن ملکوں قطر اور یو اے ای نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ انڈیا نے اپنے فیصلے کے لیے کوئی وجہ نہیں بتائی اور اس سلسلے میں کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس ساؤتھ چائنا سی کے قریب سے اڑان بھرتے ہوئے
چائنا کو ایک سخت پیغام دیں گی۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان کئی معاملات پر تناؤ پایا جاتا ہے، جن میں تائیوان اور ساؤتھ چائنا سمندر میں چائنا کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کملا ہیرس خطے کے دورے پر ہیں۔ وہ اس ہفتے ساؤتھ چائنا کے سمندر کے اوپر سے اڑان بھریں گی۔ وہ فلپائن کا دورہ کرنے والی ہیں۔ حال ہی میں امریکی ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے سے بھی ایک تنازع پیدا ہوا تھا۔ ترکی نے ایک بار پھر سیریا میں کرد ملیٹنٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ استنبول میں حالیہ دھماکے کے بعد سے ترکی ایسی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ترکی کا الزام ہے کہ نارتھ سیریا میں سرگرم کردوں کی فوج وائی پی جی کے تعلقات ترکی میں سرگرم کرد علیحدگی پسندوں کی تنظیم کردستان ورکرز پارٹی سے ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک رائٹر جین کیرول نے ریپ کا الزام لگایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر پہلے بھی ایسے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عدالت میں کیس کیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ سابق صدر نے الزامات کو رد کر دیا۔ کیرول کا الزام ہے کہ یہ واقعہ 27 سال پہلے نیو یارک کے ایک لگژری ڈپارٹمنٹ سٹور میں پیش آیا تھا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وہ دوسروں کے مطالبات پر خارجہ پالیسی نہیں چلا رہے ہیں۔ ٹائمز ناؤ سمٹ میں حصہ لیتے ہوئے جے شنکر نے یہ بات کہی۔ ان سے یوکرین جنگ کے دوران انڈیا کے غیر طرفدار یا نیوٹرل موقف پر سوال کیا گیا تھا۔ انڈیا نے اب تک یوکرین پر رشیا کے حملے کی مذمت نہیں کی ہے اور رشیا کے ساتھ انڈیا کا لین دین جاری ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی ملک کے عوام کے مفاد میں بنائی جاتی ہے، مغربی ملکوں یا کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ دہلی کے چاندنی چوک کی تنگ گلیوں میں تقریباً 100 دکانیں جل کر خاک ہو گئی ہیں۔ یہ حادثہ الیکٹرانک اور الیکٹرک چیزوں کے ہول سیل مارکیٹ میں پیش آیا۔ فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے لیے کئی گھنٹے لگے۔ کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے۔ راجستھان کے بھیلواڑہ میں ایک مسلم نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور ایک دوسرا شخص زخمی بھی ہوا۔ اس واقعے کے بعد تناؤ پیدا ہو گیا۔ عہدیداروں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ ریاستی حکومت نے مقتول کے خاندان کو 2 لاکھ روپے معاوضہ، بچوں کو مفت تعلیم اور خاندان کے رکن کو نوکری دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس واقعے کے بعد مقتول کے رشتہ داروں اور حامیوں نے ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کی۔ اس واقعے کے دوران مقتول کا بھائی بھی زخمی ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بائک پر سوار لوگوں نے، جن کی تعداد 4 بتائی گئی ہے، 6 سال پہلے پیش آنے والے ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں بھائیوں پر فائرنگ کی۔ 6 سال پہلے آدرش کپاڑیا نامی شخص کا قتل ہوا تھا۔ شہر میں احتیاطی قدم کے طور پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ اعلیٰ پولیس عہدیدار علاقے میں تعینات ہیں۔ بات کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ کی۔ ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ایک میچ میں ویلز کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اس کامیابی کے بعد ویلز کے لیے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں گول آخری لمحوں میں کیے گئے۔ ایران اور ویلز دونوں رینکنگ کے اعتبار سے ہم پلہ ٹیمیں ہیں۔ ایک کا رینک 19 اور ایک کا 20 ہے۔ انجری ٹائم میں 3 منٹ کے وقفے سے یہ گول کیے گئے۔ روز باچشمی اور رامین وزالون نے یہ گولز کیے۔ اس سے پہلے ایران کو انگلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں شکست ہوئی تھی۔ یہ گروپ ڈی کا میچ تھا۔ اس سے پہلے برازیل نے سربیا کو گروپ جی میں 2-0 سے ہرایا۔ جمعے کو قطر اور سینیگل اور نیدرلینڈز اور ایکواڈور کے درمیان میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ویلز کے خلاف میچ سے پہلے ایران کی فٹ بال ٹیم نے قومی ترانہ پڑھا۔ ایران کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 2002 میں اچھا سبق سکھایا، گجرات فسادات کے بارے میں وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان، کہا ریاست میں مستقل امن قائم کیا۔ راجستھان کے بھیلواڑہ میں مسلم نوجوان کو گولی مار دی گئی، شہر میں تناؤ، پولیس نے کہا 6 سال پرانے قتل کا بدلہ ہے۔ ایران میں احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کی تحقیقات کریں گے، یو این انسانی حقوق کونسل کی قرارداد، انڈیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیل میں کٹر یہودی لیڈر اتمار بن گور نیشنل سیکیورٹی کے وزیر ہوں گے، نتن یاہو کے ساتھ اتحادی حکومت پر سمجھوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی رائٹر نے لگایا ریپ کا الزام، 27 سال پرانے واقعے کی تحقیقات ہوگی۔
دوسروں کے کہنے پر خارجہ پالیسی نہیں چلا رہے ہیں، ملک کے مفادات کو اہمیت دیتے ہیں، جے شنکر کا ٹائمز ناؤ سمٹ میں خطاب۔ جدہ سیلاب متاثرین کو معاوضہ دیں گے، سعودی حکومت نے کیا اعلان، کئی گھروں کو نقصان، بے شمار گاڑیاں بہہ گئیں۔ ایران نے فیفا ورلڈ کپ میں ویلز کو 2-0 سے ہرا دیا، آخری لمحات میں کیے گئے دونوں فیصلہ کن گول۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔